جس طرح وہ بکریوں کی بات آ رہی تھی اور چرواہے کی بات آ رہی تھی، سبحان اللہ، کیا ایک چرواہے کی کیوں نہ بات ہو جائے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی معرفت کی بات ہو رہی تھی۔ وہی پھر رومی وہ فرماتا ہے ایک مرتبہ، یہ بڑی مشہور کہانی ہے جس کو اور لوگوں نے بھی بیان کیا ہے، کہ حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام جبل طور پر جا رہے تھے اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہونے کے لیے۔ وہ مقدس مقام تھا جہاں اللہ تعالیٰ کا جلوہ ان کو نظر آیا تھا اور ان کو بلایا گیا تھا، تو اس طرف جا رہے تھے۔ تو مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جاتے جاتے راستے میں انہوں نے ایک چرواہے کو دیکھا جو درخت کو ٹیک لگا کے بیٹھا ہوا تھا، بکریاں اس کے آس پاس چر رہی تھیں، وہ اپنی آنکھیں بند کر کے اپنی دھن میں مگن تھا، اور وہ خدا سے باتیں کر رہا تھا، وہ اللہ تعالیٰ سے باتیں کر رہا تھا۔ وہ کیا کہہ رہا تھا کہ اے میرے اللہ، میں نے تجھے کبھی دیکھا نہیں، تم کہاں رہتے ہو، تم رہتے کہاں ہو، ذرا مجھے بتاؤ تو صحیح، تم رہتے کہاں ہو۔ وہ میرے پروردگار، مجھے پتہ ہے تم پوری کائنات کو چلاتے ہو، زمینوں کو چلاتے ہو، آسمانوں کو چلاتے ہو، کتنا بڑا کام ہے، کتنا بڑا کام ہے۔ یہ سورج روشن ہوتا ہے، یہ چاند نکلتا ہے، یہ ستارے چمکتے ہیں، یہ ہوائیں چلتی ہیں، یہ دریا بہتے ہیں، یہ سمندر میں طغیانی آتی ہے، یہ درخت یہ سرسبز ہو جاتے ہیں، پھر یہ ان کے جو پتے ہیں زرد ہو جاتے ہیں، پھر ان کے پتے گر جاتے ہیں، پھر ان میں زندگی کی رمق آتی ہے، پھر پرندے اس پر جمع ہوتے ہیں۔ اے پروردگار، تو ہی تو یہ سب رنگ دکھاتا ہے۔ ان پرندے وہ اس درختوں پر آ کر گھونسلے بناتے ہیں، پھر وہ جوڑیاں بناتے ہیں، پھر ان کے انڈے بنتے ہیں، ان سے بچے نکلتے ہیں۔ سبحان اللہ، کیا تیرے کام ہے۔ زندگی کا آغاز ایک گھونسلے سے ہوتا ہے، پھر ان کی چہچہاٹ سنائی دیتی ہے، اتنا کام کرتا ہے۔ اے میرے اللہ، تو اتنا کام کرتے کرتے تھک تو جاتا ہوگا، کیا مجھے اجازت ہے کہ میں تمہیں دباؤں؟ اب موسیٰ علیہ السلام یہ بات سن رہے کہ میں تمہیں دباؤں، تم تھک جاتے ہوگے اتنا کام کرتے کرتے۔ پھر وہ کہتا ہے کہ تم تو اتنے مصروف ہو گئے کہ تمہارے اللہ تعالیٰ تو ان چیزوں سے پاک ہے، لیکن وہ اس کی جو معلومات تھی، جو سمجھ تھی، اس کے مطابق وہ گفتگو کر رہا تھا۔ تمہارے کپڑے میلے ہو چکے ہوں گے، نعوذ باللہ، معاذ اللہ، کیا مجھے اجازت ہے کہ میں آپ کے کپڑے دھو لوں، صاف کر لوں؟ اے پروردگار، تو اتنا حسین جمیل ہے، تمہاری بڑے بڑے زلفیں ہوں گی، مجھے اجازت ہے میں تمہاری زلفیں سنواروں؟ تو وہ اس طرح باتیں کیے جا رہا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام وہ شریعت کے صاحب تھے، ان کو غصہ آ گیا، انہیں زور سے چیخا، او چرواہے! وہ بیچارے آنکھیں اس کی کھل گئیں اور ڈر گیا۔ اس نے کہا بے وقوف، کس سے باتیں کر رہا ہے؟ میں خدا سے باتیں کر رہا ہوں۔ اس نے کہا بے وقوف، خدا تو اس سے سب چیزوں سے پاک ہے، نہ اس کو نیند آتی ہے، نہ تھکتا ہے، نہ لباس کی ضرورت ہے۔ اے بے وقوف، تو بیعت بھی کرتا ہے۔ تو وہ پہچانتا تھا موسیٰ علیہ السلام کو۔ اس نے کہا مجھ سے بیعت بھی ہو گئی، گستاخی ہو گئی؟ اس نے کہا ہاں۔ تو اتنا اس کو ڈر لگا کہ وہ رونے لگا، اس نے کپڑے پھاڑے، رومی کہتا ہے اپنی قمیص پھاڑی، اور روتا چیختا چلاتا ہوا اپنے بکریوں کو چھوڑ دیا، جنگل میں چلا گیا کہ مجھ سے اللہ تعالیٰ کی بیعت بھی ہو گئی ہے، مجھے علم نہیں تھا، مجھ سے اللہ تعالیٰ کی بیعت بھی ہو گئی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام طور سینا پر پہنچ گئے۔ اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہونے کے لیے، کلام ہونے سے پہلے خدا نے اس کو فرمایا رومی کے الفاظ میں، تو برائے وصل کردن آمدی، نے برائے فصل کردن آمدی۔ موسیٰ تو نے کیا کیا؟ موسیٰ علیہ السلام نے کیا؟ پروردگار، اللہ تعالیٰ نے فرمایا تو نے میرے دوست کو ناراض کر دیا، ہم نے تو تجھے بھیجا تھا کہ لوگوں کو میرے قریب کرو۔ نبی کیوں آتے ہیں؟ کہ وہ لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے قریب کرے۔ ہم نے تجھے بھیجا تھا کہ ان لوگوں کو میرے قریب کرو، تو نے اس کو جو پہلے میرے قریب تھا اس کو دور کر دیا، مایوس کر دیا، ملول کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا پروردگار، میں نے تو جو صحیح سمجھا میں نے اس کو عرض کیا۔ تو رومی کہتے ہیں تو ملانے کے لیے آیا ہے، تم جدا کرنے کے لیے نہیں آئے، جو پہلے ہی ملے ہوئے تم ان کو کیوں جدا کر رہے ہو؟